خوش آمدید۔ چلیں آج ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر نکلتے ہیں۔ ہم قرآن مجید کے تیسرے پارے میں جو گہرے اسباق چھپے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں زندگی، ایمان اور کائنات کے بارے میں آخر سکھاتا کیا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ زندگی، موت اور ایمان، یہ جو اتنے بڑے بڑے موضوعات ہیں، ان کے بارے میں قرآن کی اس طویل صورت میں کیا کچھ بتایا گیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں ایک گہرے سفر پر لے جاتا ہے، جہاں ہم ان سب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو ہمارا پہلا پڑاؤ ہے اللہ کی حاکمیت کا تصور، یعنی کہ اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت کون ہے اور اللہ نے اپنے رسولوں کو کس طرح آپ کہہ لیں کہ مختلف درجات دیے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ پارہ ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی تمام انبیاء اللہ کے پیغامبر تو ہیں، لیکن اللہ نے کچھ کو خاص اعزازات سے نوازا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے براہ راست بات کی۔ تو سب کا درجہ اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ کو فضیلت دی گئی۔ اور پھر آتی ہے اس پارے کا دل، آیت الکرسی، جسے عرش والی آیت بھی کہتے ہیں۔ یہ کوئی عام آیت نہیں ہے، یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ کی عظمت، اس کی طاقت اور اس کے علم کا اب کہہ لیں کہ ایک مکمل خلاصہ پیش کرتی ہے، اور یہ مومن کے دل میں ایمان کو بہت مضبوط کرتی ہے۔ اور ذرا سوچیے اس کے انعام کے بارے میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے نا، تو اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ یعنی کتنا بڑا انعام ہے، یہ اس آیت کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، اللہ کی اتنی بڑی عظمت بیان کرنے والی آیت کے فوراً بعد ایمان میں زبردستی نہ کرنے کا اصول بتایا گیا ہے۔ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہی کہ سچا ایمان ہمیشہ آزاد مرضی پر ہوتا ہے، زبردستی پر نہیں۔ یہ آیت اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ بھائی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ایمان دل کا معاملہ ہے، اسے کسی پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے ہدایت اور گمراہی دونوں راستے ہمارے سامنے بالکل صاف صاف رکھ دیے ہیں، اب انتخاب ہمارا ہے۔ تو یہاں دو راستوں کا موازنہ کیا گیا ہے بہت خوبصورتی سے۔ جو ایمان کا راستہ چنتا ہے وہ گویا ایک ایسی مضبوط رسی کو تھام لیتا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گی، مطلب اسے ہمیشہ کی حفاظت اور سکون مل گیا۔ جبکہ جو انکار کرتا ہے وہ شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور وہ راستہ تو سیدھا تباہی کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ چلیں اب ہم کچھ ایسے طاقتور قصوں کی طرف بڑھتے ہیں جن کے ذریعے قرآن ہمیں اللہ کی قدرت اور سچائی کی حقیقت دکھاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ کہانیاں صرف تاریخ نہیں ہیں، بلکہ ہمارے لیے ان میں بہت گہرے اسباق ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ آپ ایک ایسے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں جو خود کو خدا کہتا ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ اس سے کیسے بحث کریں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مشکل صورتحال کا سامنا کیسے کیا۔ تو دیکھیں، حضرت ابراہیم نے ایک بہت گہری فلسفیانہ بات کی، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ جواب میں نمرود نے کیا کیا؟ اس نے ایک بہت ہی سطحی طاقت کا مظاہرہ کیا، ایک قیدی کو مار دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور سمجھنے لگا کہ وہ بھی زندگی اور موت کا مالک بن گیا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے دونوں کی سوچ میں۔ یہاں پر حضرت ابراہیم نے بحث کا رخ ہی موڑ دیا، ایک ایسا چیلنج سامنے رکھا جسے صرف اور صرف کائنات کا حقیقی خالق ہی پورا کر سکتا تھا۔ انہوں نے کہا، اچھا، اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے ذرا مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ بس اس ایک سوال نے بادشاہ کو بالکل لاجواب کر دیا۔ اور قرآن اس واقعے کا اختتام ایک سادہ مگر بہت گہرے جملے پر کرتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر اور جھوٹ، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ لگے، آخرکار سچائی کے سامنے اسے ہارنا ہی پڑتا ہے۔ اب ہم ایک ایسے سوال کی طرف آتے ہیں جو شاید ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہوگا۔ کیا مرنے کے بعد واقعی دوبارہ زندگی ممکن ہے؟ چلے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس کا جواب کیسے دیتا ہے۔ یہ کہانی تو اللہ کی قدرت کی ایک حیران کن مثال ہے۔ 100 سال گزر گئے لیکن اس شخص کا کھانا بالکل تازہ تھا جیسے ابھی رکھا ہو، لیکن اس کا گدھا وہ گل سڑ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اور پھر اللہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ان ہڈیوں کو جوڑا، ان پر گوشت چڑھایا اور گدھے کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ وقت، زندگی اور موت پر اللہ کے مکمل اختیار کا ایک کھلا ثبوت ہے۔
اور پھر یہ دوسرا معجزہ، یہ حضرت ابراہیم کی درخواست پر دکھایا گیا۔ وہ شک کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی ایمان کو اور پختہ کرنے کے لیے، دل کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے ایک نشانی دیکھنا چاہتے تھے، اور اللہ نے انہیں اپنی قدرت کا کیا شاندار مظاہرہ دکھایا کہ پرندوں کے ٹکڑے دوبارہ زندہ ہو کر ان کی طرف اڑ کر آ گئے۔ تو معجزوں سے ہٹ کر اب ہم آتے ہیں روزمرہ کی زندگی کی طرف، کیونکہ یہ پارہ ہمیں صرف ایمان کی کہانیاں ہی نہیں سناتا بلکہ ایک بہتر معاشرہ بنانے کے لیے بہت ہی عملی اصول بھی دیتا ہے۔ قرآن ہمیں سخاوت کی ترغیب دیتے ہوئے ایک حیرت انگیز مثال دیتا ہے۔ سوچیں، اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا 1 روپیہ بھی 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک بیج سے ایک پودا اگے اور اس پر 700 دانے لگ جائیں۔ جب بھی ہم کچھ خرچ کرنے کا سوچتے ہیں نا، تو ہمارے اندر ایک کشمکش چل رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف سے شیطان ہمیں غربت کا ڈر دکھا کر کنجوسی پر اکساتا ہے، اور دوسری طرف اللہ ہم سے بخشش اور اپنے فضل میں اضافے کا وعدہ کرتا ہے۔ اب یہ انتخاب ہمارا ہے کہ ہم کس کی آواز سنتے ہیں۔ اور پھر یہ 3 اصول ہیں جو ایک مضبوط اور انصاف پر مبنی معاشرے کی بنیاد ہیں۔ پہلا، حکمت کے ساتھ بات کرنا۔ دوسرا، سود پر مبنی استحصالی نظام سے بچنا جسے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دیا گیا ہے۔ اور تیسرا، مالی معاملات میں شفافیت کے لیے ہر لین دین کو لکھنا۔ یہ اصول آج بھی اتنی ہی اہم ہیں جتنے 1400 سال پہلے تھے۔ چلیں اب ہم اپنے اس تجزیے کے اختتام کی طرف آتے ہیں۔ اس پارے کا اختتام ایک ایسی جامع اور طاقتور دعا پر ہوتا ہے جو ایک مومن کے دل کی پوری کیفیت کو بیان کر دیتی ہے۔ اس دعا کا آغاز اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کے اعتراف سے ہوتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ سے تعلق کی بنیاد عاجزی پر ہے، اپنی حیثیت کو پہچاننے پر ہے۔ معافی مانگنے کے بعد بندہ اللہ سے رحم کی بھیک مانگتا ہے اور پھر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ تو ہی ہمارا محافظ ہے۔ یہ اللہ پر مکمل بھروسے اور توکل کا اظہار ہے۔ اور آخر میں دعا کا اختتام حق پر قائم رہنے اور باطل کے خلاف کامیابی کی درخواست پر ہوتا ہے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک مومن کی زندگی کا مقصد صرف اپنی نجات نہیں بلکہ سچائی کا ساتھ دینا بھی ہے، اور یہ ایک ایسا طاقتور پیغام ہے جو ہمیں گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔